جو سسٹم میں شادی کرنا چاہتے ہیں آئی ووڈ سے کہ پہلے آپ ملاقات کرو اپنے ڈاکٹر سے. اس کو ہم کہتے ہیں جینیٹک کاؤنسلنگ. پھر ہم آپ کو رسک بتا سکتے ہیں کہ آپ کے رسک کیا ہے, تو شادی کا سوچو اگر جینوئنلی آپ نے ضروری کزن یا برادری میں شادی کرنی ہے. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین, اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ آمنہ عثمان. جنیاتی بیماریوں کے بارے میں اگر بات کی جائے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ان کے اندر اضافہ ہی ہوا ہے, اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ نظر آتی ہے وہ مستقل کزن میرجز اور ایک ہی خاندان میں بار بار شادیاں ہیں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں چلڈرن ہاسپٹل کی ڈاکٹر ہما ارشد چیمہ, جو کہ اس وقت پیڈز ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بھی ہیں. انہوں نے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ بھی جیتا ہے, اور اس کے علاوہ انہوں نے مختلف قسم کے سونے کے تمغے بھی حاصل کیے ہیں, جس میں سے ایک لندن یونیورسٹی سے حاصل کردہ ہے. ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ جنیاتی بیماریوں کے بارے میں ہمیں کیا بتائیں گی اور اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے ان کے پاس کیا حل ہے. ڈاکٹر صاحبہ, آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کو انٹروڈکشن ہم چاہیں گے. آپ اپنے بارے میں پہلے بتائیں کہ کہاں سے آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا, اور یہاں پر چلڈرن ہاسپٹل کے ساتھ کب آپ وابستہ ہوئیں, جینیٹک ڈیزیزز پہ آپ نے کب کام شروع کیا. آئی ایم پروفیسر ہما ارشد چیمہ, اور اس وقت میں چلڈرنس ہاسپٹل کے گیسٹرنٹرولوجی اور لیور یونٹ کی ہیڈ ہوں. اس کے علاوہ آئی ایم دا ڈائریکٹر آف ریسرچ ایٹ چلڈرنس ہاسپٹل. آئی آلسو ہیڈ دا بون میرو ٹرانسپلانٹ اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ پروگرام آف پنجاب. آئی ایم دا فوکل پرسن فار دیٹ. اس کے علاوہ آئی ایم آلسو دا سپروائزر, دا کنٹری سپروائزر جو پروگرام ہے فیلوشپ کا CPSP کا GI اور لیور میں. میں پاکستان آئی تھی 1998 اکتوبر میں. مجھے بلایا گیا تھا چلڈرنس ہاسپٹل جب سٹارٹ کیا انہوں نے انڈور 98 میں کیا تھا. اس وقت میں لنڈن میں کام کر رہی تھی اور میں نے ٹرین کیا تھا میدا جگر کی بیماریوں میں. جب میں پاکستان آئی دیٹس وین آئی اسٹارٹڈ یہاں پہ آپ اسپیشلائزیشن کے بعد. پہلے میں نے اسپیشلائز پیڈیاٹرکس میں کیا, یعنی کہ بچوں کی بیماریوں میں. اس کے بعد میں نے سپر اسپیشلائز کیا بچوں کی لیور اور GI میدا جگر کی بیماریوں میں. جب میں پاکستان آئی اور میں نے جوائن کیا, اور میدا جگر کی بیماریاں تو تھیں ہی, بہت سارے ایسے بچے ہمارے پاس ریفر ہونے لگ گئے جن کے تلی جگر بڑے ہوتے تھے لیکن وہ جگر کی بیماری ایز سچ ہم ان کو نہیں کہہ سکتے, وہ اور جینیٹک ڈیزیزز تھیں. کچھ ایسی جس کو ہم لائسوسومل اسٹوریج ڈس آرڈرز کہتے ہیں, یعنی کہ ان بورن ایررز آف میٹابولزم, یا کچھ ایسی جینیٹک بیماریاں جن کا علاج تھا اور یہاں پہ اویلیبل نہیں تھا, یا جن جو لا علاج تھیں. اب چونکہ ان میں جگر اور تلی بھی بڑے ہوتے تھے تو سب کا خیال تھا کہ یہ ادھر جانی چاہیے. اور وین آئی واز فورسڈ ٹو سی دیم تو پتہ لگا کہ یہاں پہ تو ڈائگنوسز ہی نہیں ہے, اس کا ٹیسٹ بھی کہیں اور جائے گا. تو شروع میں تو ہم بہت میں اپسیٹ ہوئی کیونکہ پورے پاکستان میں کوئی لیب نہیں تھی. پھر انڈیا سے کوآرڈینیٹ کیا. اس زمانے میں ہمارے تعلقات کچھ بہتر تھے. کچھ دیر ہم نے انڈیا میں ٹیسٹ بھیجے, دہلی میں, اور کچھ بامبے بھیجا کرتے تھے. ہم پے کرتے تھے ان ٹیسٹ کا, وہ پیمنٹ بھی کافی مانگتے تھے. پھر ہم نے سوچا یہ تو بہت ہی مشکل ہے, تو پھر ہم نے انٹرنیشنل, جب میرے جو کولیبریٹرز تھے, جتنے بھی میرے کولیگز جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا تھا, میں ان کو ریچ آؤٹ کرنا شروع کیا. میں نے کہا میں ادھر بہت بیماریاں دیکھ رہی ہوں اور پاکستان میں کوئی ٹیسٹنگ فیسلٹی نہیں ہے جینیٹک ڈیزیز کی, ایون سمپل اسکریننگ ٹیسٹ نہیں ہے, جو آج تک نہیں ہے بائی دا وے. سو دین دے ہیلپ می آؤٹ ان دا سیٹ کہ اچھا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کو اسکریننگ ٹیسٹ کی ایبلٹی دے دیں, کیونکہ باقی تو ہم اٹس ویری کاسٹلی. اب ہم نے ایک اسکریننگ ٹیسٹ ان سے کروانے شروع کیے اپنے کولیبریٹر سے ان آسٹریا اینڈ ان یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ ان UK. جو تینوں میرے کولیگز اور فرینڈس تھے انہوں نے اپنی لیبز میں کرنے شروع کیے. پھر ہم نے پہلے چلڈرن ہاسپٹل جو پیشنٹس آتے تھے ان کو آفر کیا, پھر جتنے میرے کولیگز کے پیشنٹس تھے آل اوور پاکستان. اب جب یہ بہت لاٹ بڑھ گیا تو انہوں نے کہا جی یہ تو بہت بڑا اکنامک برڈن ان کے لیبس پہ ہے. پلس یہ کہ وہ پھر جین ٹیسٹ نہیں تھا, اور جب یہ ڈائگنوز ہونے لگے تو ایک اور ایشو یہ ہو گیا کہ جب کچھ کی ٹریٹمنٹ پاسبل تھی دنیا میں اور پاکستان میں وہ اویلیبل نہیں تھی اور وہ مہنگی تھی. پھر ہم نے گورنمنٹ کو اپروچ کیا. مثلاً گاؤشے ڈیزیز ایک بیماری ہے جس کے اندر تلی جگر بڑھ جاتا ہے, بچے کا اتنا بڑا پیٹ ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کے پلیٹلیٹ ہیموگلوبن ختم ہو جاتی ہے, دین ہی ڈائز. اس کی علاج ہے دنیا میں, یعنی کہ ایک انزائم ہے جو آپ بچے کو دو تو بچہ نارمل زندگی گزارتا ہے, تلی جگر واپس اپنے سائز پہ آ جاتا ہے. اینڈ آئی ڈیسپریٹلی وانٹیڈ کہ ایٹ لیسٹ جو مریض ہیں ان کو ٹریٹمنٹ تو مل جائے. لوگوں کے بچے مر رہے ہیں,
Then we started negotiating with international charitable organizations, Bill and Melinda Gates Foundation, Direct Relief, इन सब से हमने जाके बातचीत की. उन्होंने कहा कि ठीक है, आप हमें एप्लीकेशन दें तो हम अप्रूव करेंगे. ग्रेजुअली इस वक्त हमारे 80% ये वाले सारे चैरिटेबल एक्सेस पे आते हैं. हर बच्चे की कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट एक साल की ऑलमोस्ट 2 करोड़ से ज़्यादा है. सो इस वक्त हम ऑलमोस्ट 80 पेशेंट्स ट्रीट कर रहे हैं. तो यू कैन इमेजिन ये लाइफ लॉन्ग थेरेपी है. सो डोनर्स ने प्लेज की हुई है लाइफ लॉन्ग थेरेपी, और ये नॉर्मल है बच्चे. लेकिन ऑब्वियसली फिर और मसले आए कि अब हम ये जो डोनर्स ने हाथ उठा लिया, उन्होंने कहा जी अब आप बहुत ज़्यादा मरीज़ भेज रही हैं और ये इतने टेस्ट तो हमारी लैब नहीं कर सकते. देन बाय दिस टाइम अब दुनिया को हमारा पता लग गया था कि अब बीमारी काफ़ी है. सो हमारे जो इंटरनेशनल रिसर्चर्स थे वो मुझसे अप्रोच करने लग गए कि दे आर इंटरेस्टेड इन डूइंग कोलैबोरेटिव रिसर्च विद अस इन बीमारियों के ऊपर, स्टेम सेल बेस्ड रिसर्च एज वेल, थेरेपीज़ के लिए. देन वी सेड कि ठीक है, आप हमसे ये डील करें कि हम आपके साथ रिसर्च के लिए हम करते हैं, आप हमें उसके मद में हमारे ये जेनेटिक टेस्ट कर दिया करें, बिकॉज जेनेटिक टेस्ट बहुत एक्सपेंसिव है. लेट्स से आप एक फैमिली मेरे पास आती है जिसको मस्कुलर वीकनेस है, ये डिस्ट्रोफी एक बड़ी कॉमन मर्ज़ है पाकिस्तान में. अब हमने उसका पहले बच्चे का टेस्ट करना है, माँ बाप का टेस्ट करना है, फिर हमने ये करना है कि जब अगली दफ़ा मदर प्रेग्नेंट होती है हमने प्रेगनेंसी में उसका टेस्ट करना है कि ये जानलेवा बीमारी लेके अगर बेबी आ रहा है तो हमें स्टॉप करनी चाहिए वो. अब वो उसके प्रेगनेंसी टेस्ट कॉस्ट अबाउट 6 lakhs. ईच टेस्ट ऑफ हर मरीज़ का जो टेस्ट है कॉस्ट 2 lakh. मीन्स कि हर फैमिली को हर वक्त 15 लाख रुपए का टीका लग जाए अगर हम एक्चुअली ये प्राइवेटली भेजें. सो हमारे कोलैबोरेटर्स ने हमसे फ़िलहाल तो ये एग्री किया हुआ है कि हम फ्री में ये टेस्ट हमें करके देंगे. मदर्स का भी जिन फैमिलीज़ को हम टेस्ट करेंगे उनकी हम प्रेगनेंसीज़ भी फ्यूचर में टेस्ट करेंगे ताकि बीमार बच्चे ना पैदा हो. अच्छा, आपने बताया कि रिसर्च जो है वो आप लोग करके दे रहे हैं उनको, और उसके जवाब में आपको वो सारे टेस्ट की फैसिलिटी दे रहे हैं. ये इट्स आप वो हमसे क्या बेनिफिट चाह रहे हैं. ज़ाहिर है वो फ्री में तो नहीं करेंगे, ये करोड़ों के टेस्ट हैं, लेकिन अब तक हमने तकरीबन 4000 फैमिलीज़ पिछले साल से टेस्ट कर ली हैं. अब 4000 को ट्रांसलेट करो, और प्लस हमने बहुत सारे प्रीनेटल किए हैं, यानी कि प्रेगनेंसीज़ में अब पूरे पाकिस्तान से आने लग गए हैं. अच्छा मैम, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जेनेटिक डिजीज़ होती क्या हैं, और पाकिस्तान के अंदर बच्चों के अंदर कौन कौन सी जेनेटिक डिजीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपको नज़र आई हैं? देखो, जेनेटिक डिजीज़ वो होती हैं कि जब आप माँ बाप में से अक्सर तो दोनों या एक बंदा एक बैड जीन कैरी कर रहा है और वो बच्चे को मिल जाती है और उसको कॉरस्पॉन्डिंगली उसकी गुड जीन नहीं मिलती, तो एज अ रिज़ल्ट बच्चे में वो एक बीमारी आ जाती है. चूँकि हम बहुत फैमिली मैरिजेस करते हैं पाकिस्तान में, यानी कि नॉट ओनली कि हम कज़न में शादियां करते हैं, हम माँ बाप भी कज़न होते हैं, आगे से भी कज़न में ब्याहते हैं, और फिर हम सेम ज़ात पात में शादी करते हैं. हम बहुत ट्राइबल हैं, कास्ट सिस्टम है. ट्राइबल मीन्स कि हमारा एक कबीला बन गया है. अराई कहता है मैं तो अराइच करनी है, अवान कहता है मैं तो बहुत बड़ी ज़ात है, मैं तो अवानाइज करनी है, और राजपूत तो वो कहता है मैं तो राजपूत हूँ, मैं तो बाहर जाना ही नहीं राजपूतों से. सैयद कहते हैं कि सईदों में शादी करनी है. शेख चूँकि दिस इज़ अ बिजनेस कम्युनिटी एंड दे हैव सिमिलर माइंडसेट, शेख में शादी करता है. सो जो अराई कौम है वो बहुत सालों से अराइयों में शादी कर रही है और जट्टू में कर रहे हैं. सो अराई, जट, अवान. मैम राजपूत के बारे में क्या कहेंगे? अब राजपूत को भी एक दिमाग में मिथ है ना कि हम राजपूत हैं तो हम लीडर्स हैं, मतलब हम किंग्स हैं, तो वो किंग्स की बीमारियां ला रहे हैं फिर हमारे लिए. सो अराई इज़ द लीडिंग कास्ट, लेकिन ये जो टॉप कास्ट है हमारी, अराई हैं, अवान है, राजपूत है, इसी के अंदर फिर जट भी आ जाते हैं. ये बहुत लीडिंग कास्ट है. लेकिन मलिक्स एंड मुगल्स एंड अंसारीज ये भी आपस में करते हैं, बट उस हद तक नहीं जितने अराई करते हैं. सो अराई इज़ लाइक अ बिग ट्राइब. ये पूरा एक बीमारी का ट्राइब भी हम इसको कहने लग गए हैं, बिकॉज इनमें बहुत सारी बीमारियाँ हैं. किस किस्म की बीमारियां ज़्यादा आपको अराइयों में देखने को नज़र आई हैं? इन हर किस्म की जेनेटिक डिजीज़ आपके ब्रेन की हो सकती हैं, आपके हार्ट की हो सकती हैं, आपके जिगर की हो सकती हैं, आपके क़ुव्वत मदाफ़त की सिस्टम की हो सकती हैं, कैंसर जीन्स हो सकती हैं. बिकॉज़ अब हम कैंसर जीन्स के लिए भी चेक करते हैं, बिकॉज़ अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा आपका इस वक्त पूरे रीजन में ब्रेस्ट कैंसर का प्रॉब्लम, यानी कि इंडिया, श्रीलंका, आप सारे नंबर ले लो, हम सबसे टॉप हैं ब्रेस्ट कैंसर में.
اور ہم بریسٹ کینسر جین پاکستان میں ایون ان دا بگیسٹ کینسر ہاسپٹل لائک شوکت خانم نہیں ٹیسٹ کر رہے. ہم اب میرا ڈپارٹمنٹ ٹیسٹ کر کے دیتا ہے, سو شوکت خانم سے بھی ہمیں ریکویسٹ آتی ہے, ہمیں ڈفرینٹ جگہوں سے آتی ہے. سو کینسر جینز بھی چیک کرنی چاہیے. یہ ساری اب سوچو ہر قسم کی بیماری ہے, اور پھر وہ بیماریاں کچھ ایسی ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں جو ایک ہینڈی کیپڈ بچہ پیدا کرتی ہیں. ایک بیماری وہ ہے کہ لیتھل ہے کہ پہلے مہینے یا پہلے ہفتے میں ہی بچہ فوت ہو جائے گا. کچھ ایسی لیتھل ہیں جو انٹرا یوٹرائن ڈیتھ ہو جائے گی کہ بچہ اندر ہی نہیں ماں کے پیٹ میں. لیکن سب سے زیادہ تکلیف دہ وہ ہے کہ جو پہلے بچہ 3-4 مہینے ٹھیک رہے گا اور پھر ظاہر کرے گا چیزیں بیماری والی, اور اس کے ماں باپ کو ایک نارمل بیبی اپنا پھول جیسا ایک دم ڈاؤن جاتا نظر آئے گا, اور یا وہ 3 سال کی عمر میں ڈی جنریٹو برین ڈیزیز شروع ہو جائے گی. ہمارے پاس بچے آتے ہیں, ماں باپ کہتے ہیں یہ تو اتنی انٹیلیجنٹ بچی یا بچہ تھا اسکول میں, اور اب پھر وہ اپاہج کے طور پہ بیڈ پہ پڑا ہوا ہے, منہ سے تھوک نکل رہی ہے. اینڈ دیٹ از ویری پینفل فار پیرنٹس. سو اور وہ ایک سے زیادہ بچہ اس فیملی میں ایسا پیدا ہوتا ہے. دیز آر سو جینیٹک ڈیزیزز. جب آپ بار بار آپ فیملی میرجز کرتے ہو, یو اینڈ اپ ہیونگ بہت. تو پاکستان اینڈ مڈل ایسٹ کا ورلڈ کا ہائیسٹ انسیڈنس ہے, کیونکہ ہم لوگ بہت ان بریڈ کمیونٹی, ہم کہتے ہیں آپس میں کرو آپ. اچھا, ایک چیز سننے میں یہ آئی ہے کہ پاکستان کی جانب سے بہت کم جو ہے وہ گرانٹ دی گئی ہے, بلکہ شاید اعلان ہی کیا گیا, لیکن کچھ بھی گرانٹ نہیں دی گئی جینیٹک ڈیزیزز کے لیے, جبکہ انڈیا کی جانب سے کافی زیادہ اس کے اوپر اسپینڈ کیا جا رہا ہے. اس سے ریلیٹڈ آپ کے پاس کیا معلومات ہیں؟ دیٹ از ویری ٹرو. آپ میری اسٹرگل دیکھ لو کہ میں جب سے پاکستان آئی ہوں, اٹس بین 20 ایئرز ناؤ. میں 20 ایئرز میں ہر گورنمنٹ کو اپروچ کیا ہے کہ ہمیں جینیٹک ڈیزیزز پہ کام کرنا ہے, انسٹیٹیوٹ بنانا ہے. اب ہم نے اس وقت بھی پروپوزل بھیجا ہوا ہے چلڈرن ہاسپٹل سے, انسٹیٹیوٹ آف جینیٹکس اینڈ ریسرچ اینڈ جینیٹکس, ہے نا. تو جینیٹکس کا جو پارٹ, اب انڈیا میں اتنے زیادہ سینٹر ہیں, ہمارے پاس کلینکل جینیٹکس کا ایک بھی جگہ نہیں ہے. جتنے اب ہماری جتنی پرائیویٹ لیبز ہیں, انہوں نے ایک ریکٹ بنایا ہوا ہے کہ جس کو جینیٹک ڈیزیز ہے وہ بلڈ باہر بھیجتے ہیں. اگر ایک لیب 2 لاکھ لیتی ہے تو وہ اندر سے ہر لیب اس میں سے 30,000 ان کا ہوتا ہے. سو 2,30,000 بیچارہ مریض پے کر رہا ہے. اور جب سے یہ اسٹرلنگ اور ڈالر کا چینج ہوا تو بہت ایکسپینسو ہے. ہمیں انڈیجنسلی خود کرنا ہے. اب کیپیبلٹی ہم وی آلسو آفرڈ کہ ہم ٹریننگ کر دیں گے. فار انسٹنس ہم نے ٹریننگ کرائی ہے ڈاکٹرس کی ٹو کہ وہ یہاں پہ سیٹ اپ کر سکیں, لیکن اس کے اندر تو نا فیسلٹی دیز تھنگس کاسٹ ایز ویل. پرائیویٹ سیکٹر کے لیے چونکہ اس میں ٹرن اوور اتنا نہیں ہے کہ روز کے آپ کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ یا یورین کمپلیٹ بھی کر لو تو اس میں ان کو منافع ہے. جینیٹک ٹیسٹ میں ان کو منافع نہیں نظر آتا. سو پرائیویٹ لیبس آر ناٹ انٹرسٹڈ کہ اس کی اکوپمنٹ خریدیں. اٹ ہیز ٹو اسٹارٹ فرام دا گورنمنٹ. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم پرائیویٹ لیب کو یہ اس میں پروفٹ اتنا نہیں نظر آ رہا نا, سو نو بڈی از انٹرسٹڈ. لیکن ایک گورنمنٹ اسپانسرڈ وینچر ہونا چاہیے. سعودی عربیہ نے یہ انڈرسٹینڈ کر لیا تو انہوں نے سعودی جینوم کے نام سے بہت سال پہلے انہوں نے اپنا پروجیکٹ, اب وہ ساری ڈیزیزز اپنی انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, اور دے آر ان دا اسٹیج کہ جب وہ ان کو وہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں پیرنٹس کی کہ اب آپ کزن اور ٹرائبل مطلب اپنے سیم کاسٹ میں شادیاں بند کرو. ہم اس اسٹیج میں آ گئے ہیں کہ ہمارے لوگ سمجھ رہے ہیں, ہم نے ان کو سمجھا دیا فرام آل دا ٹیسٹنگ, لیکن اس وقت ہم اس پروسیس میں ہیں کہ لیٹس سے یہ بہت انڈیویجول ڈپینڈنٹ ہے. آج میں مر جاؤں تو یہ ساری کولیبوریشن گئی, پیشنٹس گئے. دس از ناٹ شوڈ ناٹ بی انڈیویجول ڈپینڈنٹ. انڈیویجول پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہونا, یہ انسٹیٹیوشنس چلنی چاہیے. تو میم آپ اپنی کیوں نہیں ایسے ایک ٹیم بناتی کہ آج آپ نہیں بھی ہیں تو بھی یہ چیزیں چلتی رہیں؟ یہ میرے نیٹ ورک پہ چل رہی ہے نا, یہ انڈیجنس یہاں پہ ہونا چاہیے کام. میرے نیٹ ورک پہ میں مر جاؤں گی تو میرا نیٹ ورک, میرے ڈاکٹرز ان سے کولیبوریٹ کرتے رہیں گے. یہ کولیبوریشن ہے, میرے کولیگز اور ریسرچ کولیبوریشن ہے. اب اس وقت ہم ایٹ لیسٹ 12 لوگوں سے ریسرچ کولیبوریشن کر رہے ہیں دنیا میں, لیکن یہ کولیبوریشن ایک بہت انڈیویجول ڈپینڈنٹ ہے کہ پروفیسر ہما کولیبوریٹ کر رہی ہیں یا میری ٹیم کرے گی جو میں نے ٹرین کی ہے. گورنمنٹ کی ایک اپنی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ایک انسٹیٹیوٹ بنائے, جس طرح ہم نے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی تھی اور گورنمنٹ نے ہمیں ہیلپ کیا تھا بون میرو ٹرانسپلانٹ کا سینٹر بنانے میں چلڈرنس ہاسپٹل میں, لیکن کورسپونڈنگلی انہوں نے لیور ٹرانسپلانٹ کا نہیں بنایا. لیکن ایٹ لیسٹ آئی ایم آلسو دا ڈائریکٹر آف بون میرو ٹرانسپلانٹ, تو وہ ہم نے شروع کر لیا. جب آپ اپنا انڈیجنس شروع کرتے ہو دیٹ از اے ریئل تھنگ کہ وہ پھر چلتا رہتا ہے, وہ سکسیسیولی امپروو کرتا ہے. لیکن جینیٹک ڈیزیزز کی انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے. اب یہ جب تک انڈرسٹینڈنگ فیملیز میں نہیں ہے, ہمارا ایک ہم ڈائگنوز کرتے ہیں
وہ بڑا ہوتا ہے, ہم اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. یہ میرے ساتھ میں فیس ہو رہا ہے اور میرے کولیبوریٹرز ہنستے ہیں. وہ لڑکی بڑی ہوتی ہے, یہ لڑکا بڑا ہوتا ہے 16 17 18 سال کا. ہمارے بہت سے بچے اب بڑے ہو گئے ہیں, ٹریٹمنٹ پہ ٹھیک ہے, اینڈ ہی سیز میں نے آپ کزن سے شادی کرنی ہے. پھر ہم اس کا کزن اسکرین کرتے ہیں کہ ٹھہر جاؤ بیٹا, پہلے ہم اس کو اسکرین کر لیں. فیملی کہتی ہے میم کیا کریں, ہم نے یہ تو کہتا ہے میں نے کزن سے کرنی ہے. سو اگر آپ نے کزن سے کرنی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ بیماری ہے تو ایٹ لیسٹ ہمیں اپروچ کرو, ہم اس کو اسکرین کریں کہ وہ بیماری کا جین کیری تو نہیں کر رہی یا کر رہا, تو پھر تاکہ آپ کے بچے نہ سفر کریں. ایٹ لیسٹ سیک دا ڈاکٹرز اوپینین. وہ یہاں پہ کزنز میں محبت بھی بہت ہو جاتی ہے نا ہر ایک کو اپنے کزن سے. سو دیٹ از آلسو دا پرابلم. میم میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ارائیوں کے اندر جینیٹک ڈیزیزز جو ہیں وہ بہت زیادہ دیکھنے میں نظر آتی ہیں, کیا پیغام دینا چاہیں گی آپ لوگوں کو, پاکستان کے لوگوں کو, کہ کیا ان کو کزن میرجز کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ میں اس وقت تو پاکستان میں اسٹرانگلی ڈسکریج کروں گی کزن میرجز, بیکاز ہم نے جتنی کو لیتھل بیماریاں دیکھ لی اور جتنی نادر قسم کی لیتھل یعنی کہ جان لیوا بیماریاں آ گئی ہوئی ہیں, اور وہ اتنی پینفل ہے ان کو دیکھتے ہوئے مرتے ہوئے دیکھنا, ان کی تکلیف دیکھنا ہمارے لیے پیرنٹس کے لیے بے انتہا. آئی ووڈ اسٹرانگلی ایڈوکیٹ اگینسٹ کزن میرجز. اور اگر کسی کو بہت زیادہ ہے اور وہ بالکل پتہ ہے لوگ کزن میں کیوں کرتے ہیں, ان کو اچھے رشتے نہیں ملتے باہر. اگر ایسا ہے اور ان کی فیملی میں کوئی ڈیزیز کا ان کو شک ہے یا پتہ ہے, تھیلیسیمیا تو آسانی سے ہم ٹیسٹ کر لیتے ہیں, یا کوئی اور بیماری ہے, تو پلیز پہلے رجوع ڈاکٹر سے کریں, اپنی ٹیسٹنگ کرا لو اور پتہ کر لو ایٹ لیسٹ کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. کیونکہ ہر بندہ یہ ٹیسٹنگ نہیں کر سکتا, تو آئی ووڈ ایڈوکیٹ کہ آپ ذرا پلیز اجتناب ہی کرو. کیونکہ یہ آپ کا اگر آپ باہر شادی کرتے ہو تو دیر از اے لیس چانس آف کیرنگ دا سیم جین پیئر. اب بہت سے لوگ میرے سے اس بات پہ بحث کرتے ہیں کہ جی اسلام نے ہمیں پروہیبٹ نہیں کیا ہوا. یہ بحث بہت ہوتی ہے میری فیملیز کے ساتھ, اینڈ آئی آلویز ٹیل دیم کہ دیکھو ہمارے پروہیبٹ نہیں کیا ہوا, لیکن ایک دفعہ ایک قبیلہ گزر رہا تھا حضرت عمر کے پاس سے, اور وہ سارا قبیلہ ہی بہت چھوٹے قد کا کمزور سا تھا. حضرت عمر نے ان کو دیکھ کے کہا کہ ان کو کہو اب یہ اپنی شادیاں باہر کریں. دیٹ مینز ایون ہی انڈرسٹوڈ کہ جب بیماری آ جاتی ہے تو آپ کو شاید ٹرائبل مینٹیلٹی سے باہر نکلنا چاہیے. میم اپنی کوئی اچیومنٹس کے بارے میں بتائیں. آپ کو ماشاءاللہ سے چاندی کے تمغے بھی ملے, سونے کے بھی, لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ملا, اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ جو ملا وہ آئی تھنک میری لائف کا ایک سب سے بڑا مومنٹ تھا, بیکاز جو ریئر ڈیزیز سوسائٹی ہے امریکہ کی اور یورپ کی, انہوں نے اس میں نامینیشن ہوتی ہے ہر سال کہ جو ایک بندہ جو سب سے زیادہ سیلف لیسلی کام کر رہا ہے جینیٹک ڈیزیزز پہ, یا ان کی ٹریٹمنٹ فائنڈ کرنے کے لیے یا ان کے ڈائگنوسس کے لیے, تو 8-7 نامینیشنز ہوتی ہیں, اس میں سے ایک بندے کو ملتا ہے. سو آئی واز ویری ہیپی کہ لاسٹ ایئر ان فیکٹ یہ لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ فار دا فرسٹ ٹائم ایک پاکستانی کو ملا آن دا ورک آن جینیٹک ڈیزیزز, اور ان کی ریسرچ اور ان کی ٹریٹمنٹ فائنڈ کرنے کے لیے اسٹیم سیل ریسرچ. ہم بہت سارا اسٹیم سیل ریسرچ کر رہے ہیں ود آور کولیبوریٹرز, تاکہ ہم ٹریٹمنٹ, آپ نے سنا ہوگا کہ اسٹروک کے پیشنٹس یا پیرالسس کے پیشنٹ کو انہوں نے ان میو کلینکس اسٹیم سیل ٹریٹمنٹ دی اور وہ واک کرنے لگ گئے ہیں. سو وی آر ورکنگ آن اسٹیم سیل ٹریٹمنٹس ود آور کولیبوریٹرز. یہ جو ریئر بیماریاں ہیں پاکستان میں جن کا کوئی علاج نہیں ہے, سو ہم ان کے اسٹیم سیل تھیراپی کے اوپر بھی ورک کر رہے ہیں. اور یہ لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ آور ورک ان دس ریسرچ اور آلسو جو جینیٹک ڈیزیزز میں ہے. میم برادری سسٹم میں جو لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں ان کو کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے؟ جو سسٹم میں شادی کرنا چاہتے ہیں آئی ووڈ سے کہ پہلے آپ ملاقات کرو اپنے ڈاکٹر سے, ہم سے مل سکتے ہو. اس کو ہم کہتے ہیں جینیٹک کاؤنسلنگ. ہم ایک پیڈیگری بناتے ہیں, ہم آپ سے ڈیٹیل پوچھتے ہیں, چچا ماموں پیرنٹس اور سارے, وہ پیڈیگری بنا کے اس میں سے کوئی بیماری ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. پھر ہم آپ کو رسک بتا سکتے ہیں کہ آپ کے رسک کیا ہے ٹو ہیو اے ڈیزیز ان دا فیملی. یہ رسک اسیسمنٹ کروا کے تو شادی کا سوچو. اگر جینوئنلی آپ نے ضروری کزن یا برادری میں شادی کرنی ہے تو پہلے ڈاکٹر سے مشورہ لے کے پیڈیگری بنوا کے رسک اسیسمنٹ کراؤ. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ہم نے ڈاکٹر ہما ارشد چیمہ صاحبہ سے بات چیت کی اور انہوں نے ہمیں مختلف قسم کی جینیٹک ڈیزیزز کے حل بھی بتائے اور یہ بھی بتایا کہ ان کا کیا طریقہ علاج ہو سکتا ہے. مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. اس کو لائک بھی کیجیے گا اور اس کو شیئر بھی کیجیے گا. اردو پوائنٹ کے ساتھ آمنہ عثمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.